مجرموں کو جہنم کے اندر جہنم کا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے. اگر دنیا کا گرم پانی سر پہ ڈالا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ خود کے گیزر پر اگر توجہ نہ ہو، پانی زیادہ گرم ہو جائے اور غلطی سے ڈال دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ لیکن یہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ اور اس کا بنا ہوا پانی، اور وہ انسان کے سر پہ ڈالا جائے گا تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اس کے سر میں سوراخ ہو جائے گا. وہ گرم پانی سر پہ ڈالنے سے سر میں سوراخ ہوگا. صرف سر میں سوراخ ہی نہیں ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا بھیجا بہنے لگے گا، بھیجا بہنے لگے گا. یہ دماغ گرم پانی ڈال کے کیوں بہایا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ اس دماغ پر گرم پانی ڈال کر کے جہنم میں مجرموں کو کیوں اس کا دماغ بہایا جا رہا ہے؟ دماغ کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ یہ دماغ گناہ کا پلان کرتا ہے نا، گناہ کا منصوبہ یہی دماغ بناتا ہے نا، یہی سوچ پیدا کرتا ہے نا. اس سے رابطہ کر، اس سے رشتہ جوڑ، اس سے بدکاری کر، اس سے بے حیائی کے کام کر، اس سے گفتگو کر، اس سے ناجائز تعلقات قائم کر، حرام کام اس سے کر، جھوٹ اس سے بول، دھوکہ اس کو دے. یہ سب دماغی پلان بناتا ہے. اس دماغ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جرائم پیشہ دماغ کا انجام کیا ہوگا؟ آج آزاد ہو، جو چاہ رہے ہو کر رہے ہو. آخرت کو نہ بھولو، ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا یہاں تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے. سب گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے. ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. یعنی سوائے کفن کے کچھ اور لے کر نہیں جانا. کروڑوں پتی بن جاؤ، ابجو پتی بن جاؤ، اربوں پتی بن جاؤ، کوٹی پتی بن جاؤ، لیکن سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے. اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن رہے گا، اور اگر اللہ ناراض ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا. ایک حدیث لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر. تھوڑا سا غور کرنا. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کسی کا قرض لے لیں ہڑپ کر جائے، کسی کا مال لے لیں ڈبا دیں، کسی کا پیسہ لے لیں چیٹنگ کر جائے. یعنی ان کو کوئی خیال نہیں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر کیا خپتا ہے؟ میدان محشر میں ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں بخشے جائیں گے تو کون بخشے گا؟ یہی ہے. لیکن آئیے امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں، بہت توجہ سے سنیں. امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے. ساتھ میں ایک نوجوان صحابی تھے. حضور علیہ السلام نے ان سے کہا اس طرح سے، یعنی ہٹو ہٹو وہاں سے ہٹو. تو انہوں نے سمجھا کہ حضور مجھ سے مخاطب ہے، تو وہ گھبرا گئے. حضور آپ مجھ سے مخاطب؟ کا تجھ سے نہیں، یہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے نا اس سے مخاطب. توجہ کرو، یہ ذمہ داری امام سیوطی کی میں نقل کر رہا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. دفن ہونے والا کہاں سو رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں. توجہ کرو. دیکھیے ایک بات آپ سے عرض کروں، ہم نسبتوں کے منکر نہیں، ہم امام احمد رضا کی فکر کے پابند ہیں. ہم سے بڑھ کر کے نسبتوں کا احترام کون جانتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. ساری نسبتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر کچھ حقیقتیں بھی تو ہے. شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیثوں کی دنیا الگ ہے. آدمی آج شاعری میں کچھ بھی بول دیتے ہیں نا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبر میں کیا ہوگا ہم یہ کر لیں گے وہ کر. یہ سب یہاں مائک پہ آپ کر سکتے ہیں، قبر کے اندر تو جب جائیں گے تب پتا چلے گا کہ ہونا کیا ہے. مولائے کائنات قبر کو یاد کر کے داڑھی پکڑ کر کے پوری پوری رات روتے رہے اور کہتے تھے اللہ علی کے حال پہ رحم فرما. مولا علی کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی رات کے آخری حصے میں داڑھی پکڑ کر آخرت کو یاد کر کے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے، وہ آخرت کو یاد کر کے یوں تڑپتے تھے.
جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کو خود ولیوں کا سردار بنایا، خاتم الولایت بنایا، سید العرب فرمایا، جس کا بھائی نبیوں کا سردار ہے، پورا گھرانہ سرداروں کا گھرانہ ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی خشیت کا عالم ہے۔ صدیق اکبر جس کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر کو وہ مرتبہ دیا، حضور نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پر اگر کسی کو کھڑا کیا ہے، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ 16 دن تک کم و بیش صدیق اکبر رسول اللہ کے مصلی پر نماز پڑھاتے ہیں۔ صدیق اکبر کا رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا یا کھڑا کیا جانا یہ حادثاتی نہیں تھا، بلکہ یہ رسول اللہ کا فیصلہ تھا، بلکہ روکا گیا حضور علیہ السلام کو، حضور میرے ابا نرم دل ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکنے والی مقدس خاتون کو کہا کہ تم چپ رہو، تم لوگ یوسف علیہ السلام کی دور کی عورتوں کی طرح ہے، اور فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو پھر میں کسی اور کو امامت کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جن کے متعلق ہمارے محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ یوں اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ یہ صدیق اکبر ہے، لیکن صدیق اکبر بھی روتے ہیں آخرت کو یاد کر کے، اللہ تو ابو بکر سے قیامت میں کیا پوچھے گا اور ابو بکر تجھے کیا جواب دے گا؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ تو بات دور نہ نکلے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نوجوان صحابی نے سمجھا حضور مجھ سے مخاطب ہے۔ توجہ کرنا، بہت اہم گفتگو آ گئی امام سیوطی کی آواز۔ اور امام سیوطی کون؟ امام اہل سنت اپنی تحریر میں جب امام سیوطی کا حوالہ دیتے ہیں تو ان کو خاتم الحفاظ لکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی بیک وقت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، بڑی ہستی ہے، بڑے بزرگ ہیں۔ ایک رات آپ کی زندگی میں ایسی آئی کہ آپ نے 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اب وہ امام سیوطی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اشارہ کیا تو نوجوان صحابی سمجھے کہ حضور مجھ سے مخاطب ہے، لیکن حضور نے میں تجھ سے نہیں، جو یہ قبر میں سو رہا ہے نا میں اس سے مخاطب ہوں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبر والوں سے بھی بات فرماتے ہیں، یعنی وہ ہماری طرح نہیں ہے، اور وہ مٹی کے نیچے کیا ہے وہ حالات بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، اور کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، اور کیوں ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ کیا ہے یہ دیکھنا بھی بڑی بات ہے، لیکن کیوں ہے یہ اس سے بڑی بات ہے نا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر میں کون قبر میں سو رہا ہے؟ پہلی بات تو مدینہ منورہ میں، نمبر 2 جنت البقیع میں۔ آقا سے میں نے پوچھا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ وصول کرنے میں نے بھیجا تھا۔ توجہ کر لیں، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے، میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے، الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم من عن وہی ہے جو امام سیوطی نے لکھا ہے۔ فرمایا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو زکوٰۃ میں جو مال آیا اس میں ایک زرا جو جنگ کے موقع پہ لوہے کا لباس پہنتے ہیں اس کو زرا کہتے ہیں۔ اب تو نوجوان بھی ہمارے زرا خود اور یہ ساری چیزوں کو جان گئے، کچھ سیریل ایسے آ گئے جس نے پرانی جنگوں کی یادیں تازہ کر دی، تو آپ کو وہ ساری پرانی باتیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے آپ کو پتہ چل گئی ہے۔ تو جو لوہے کا لباس پہنتے جنگ میں اس کو زرا کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے بھیجا، اور اس نے ایک زرا کو
اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ لیا. توجہ کریں, زکوٰۃ کی مد میں جو مال آیا اس میں زرا تھی, زرا کو اجازت کے بغیر رکھ لیا. آقا فرما رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی زرا آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے. وہی زرا اس کو آگ کی بنا کر پہنا دی گئی ہے. مومنوں کے مال کی امانت کے حوالے سے اگر اجازت کے بغیر کوئی زرا لے کر جنت البقیع میں آرام کر رہا ہو, مدینہ منورہ میں سو رہا ہو, اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں تشریف لا رہے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں, مگر ایک زرا کے حوالے سے اس بندے نے خیانت کی, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ آگ کی شکل اختیار کر گئی ہے اور آگ کی شکل بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں, کروڑوں روپیہ لے کر کے بھاگ جانا اور اس کے بعد پھر ہر سال حج اور عمرہ کا ڈھونگ رچانا کس کھانے میں رکھا جائے گا؟ یہ کہنا کہ ارے مولانا چلو کچھ بھی کرو, نماز پڑھو سب معاف ہے. یہ لوگ کیوں نہیں کہتے نماز پڑھو سب معاف ہے, لیکن نماز ہو تو سب معاف ہے نا. جب اللہ کے رسول فرمائے پیٹ میں حرام جائے گا تو 40 دن تک نہ تیرا فرض قبول ہے نہ تیرا نفل قبول ہے. اللہ انہی کی عبادتیں قبول کرتا ہے جن کے پیٹ میں حلال موجود ہے. مسلمانوں, ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں, کتنے خطابات سنتے ہیں, کبھی دل پسیجتا ہے, کبھی دل نرم ہوتا ہے. محفل میں پلان بنتے ہیں, اٹھ کے جانے کے بعد ارے یہ مولوی لوگوں کا یہی کام ہے, یہ تو یہی بولتے رہتے ہیں. یاد رکھنا مولوی کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے. مولوی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولوی کا مطلب کیا ہوتا ہے شاید لوگ اس کو نہیں سمجھے. مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا, اللہ والا. مولوی بھی کہہ رہے ہو, اللہ والا بھی کہہ رہے ہو, تحقیر بھی کر رہے ہو. یہ سب کیوں ہے؟ پیٹ میں حرام ہے. نہ علماء کا احترام, نہ اماموں کا احترام, نہ باپ کا احترام, نہ ماں کا احترام, نہ بڑوں کی تعظیم, نہ چھوٹوں پہ شفقت. گفتگو کا کوئی اثر نہیں. آج جتنے جلسے ہو رہے, کل میں جودھ پور میں تھا, ہزاروں لوگ تھے. میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ برا مت ماننا, پہلے سال میں ایک آدھ جلسہ ہوتا تھا کسی ایک شہر میں, لیکن ایک جلسے پہ پورے شہر پر سال بھر تک اثر رہتا تھا. آج نہ سننے والوں پر اثر, نہ بولنے والوں پر اثر. وجہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ جو بول رہا ہے اس کے پیٹ میں بھی حرام پہنچ گیا اور جو سن رہے ہیں ان کے پیٹ میں بھی حرام پہنچ گیا. میں نے لوگوں کو کہا مقرر آ جائے, پیر صاحب آ جائے, تو آپ کیا دیکھتے ہو کس کے گھر میں ایسی ہے, بنگلہ کس کا ہے, گدا کس کے گھر میں ملے گا, پلنگ کس کے گھر میں ملے گا, حضرت کے لیے کھانے کا اچھا انتظام کون کر سکے گا, او فلاں مالدار پورے محلے کا سب سے بڑا. پھر چاہے وہ حلال کماتا ہو چاہے حرام کماتا ہو, کوئی لینا دینا. پیر صاحب کو تو نہیں پتا, مقرر صاحب کو تو نہیں پتا, ذمہ دار کون ہے؟ ٹھہرانے والے. تو جب تقریر سے پہلے ہی ناشتے میں دوپہریہ میں آپ نے اس کو حرام کھلا کر کے لایا تو تقریر اثر کیا کرے گی؟ آپ مجھے بتائیں. حلال کو لازم پکڑو. جب حجاج کوفہ آیا, کوفہ, تو لوگوں نے حجاج سے کہا حجاج تو ظالم بڑا ہے, کوفہ میں چند بندے ایسے ہیں کہ اگر یہ تیرے لیے بد دعا کر دے تو تو تباہ برباد ہو جائے گا. حجاج نے کہا جانتا ہوں سب کو نپٹ لوں گا. اور جیسی حجاج رات آئی سب کو بلایا, فلاں محدث صاحب, فلاں متقی صاحب, فلاں 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 فلاں, سب آؤ. سب آئے, دعوت کی, کھانا کھلایا, کھانا کھا چکے تو وہ متقی لوگوں نے کہا حجاج ہم لوگ مستجاب الدعوات ہے, دعا بھی کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے, بد دعا بھی کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے. حجاج نے کہا چلو نکلو یہاں سے, چلو جاؤ, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, دعا کرو کہ بد دعا کرو. کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام ڈالا تھا, حرام ڈال دیا, اب تمہاری دعا اور بد دعا مجھے کوئی اثر نہیں کرے. حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ جو دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول کرے. اللہ کے رسول سے عرض کیا حضور میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, جو دعا کروں قبول ہو, حضور کوئی ایسا عمل بتا دو. آقا نے فرمایا جا حلال کو لازم پکڑ, صرف حلال کھا, تو جو دعا
فرمائے گا۔ آج ہم ہر سال حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، داڑیاں بھی بڑی ہو گئی ہے، حالانکہ حدیث پاک ہے جو حرام پیسے سے حج کو جاتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تیری کوئی لبیک نہیں، لعنت ہے تیری لبیک کے بدلے تجھ پر، اور جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ ہم نے عمل کی طرف توجہ کی، ہم نے فرائض کی طرف توجہ نہیں کی، نوافل میں شیطان نے کہیں نہ کہیں الجھا دیا۔ یاد رکھنا نیکیاں کرنے سے افضل اسلام میں گناہ سے بچنا ہے، اسلام میں نیکی کرنے سے زیادہ اہمیت گناہ سے بچنے کی ہے، کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی نیکی کرے گا، بلکہ گناہ سے بچنا خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی نیکی اگر آپ کریں تو اللہ نے اس پر 10 درجہ بشارت عطا کی ہے، اگر کوئی گناہ سے بچ جائے تو اللہ نے سیدھا مغفرت کی بشارت عطا فرمائی۔ آئیے ایک حدیث اور یاد آئی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جنت النعیم کا ذکر کر، حضور جنت دیکھ کر آئے تھے، تو جنت کی 8 طبقے ہیں، تو جنت میں سے ایک جنت کا نام ہے جنت النعیم۔ جنت النعیم کی نعمتیں بیان کر رہے تھے تو صحابہ مچل رہے تھے، کیا نعمتیں جنت نعیم میں، کیا نعمتیں جنت نعیم میں، تو حضور نے مسکرا کے کہا بتاؤں اس کو یہ ملتی کیسے، جنت نعیم کیسے ملتی ہے بتاؤں؟ صحابہ نے کہا حضور بتائیں، میرے آقا تو کریم ہے نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ارے جو نہیں دیکھا وہ جنت بیان کرے تو اتنا مزہ آتا ہے، جو رسول دیکھ کر آئے ہوں اور پھر وہ بیان کریں، اور ان کے بیان کا کیا بیان ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، ان کا بیان ہو تو اتنا مزہ آتا ہے، جب وہ خود بیان کرتے ہوں گے تو کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ صحابہ نے جنت نعیم کی نعمتیں سنی، مچل گئے، تو حضور نے فرمایا بتاؤ یہ جنت نعیم کیسے ملے گی، اب وہ بھی مفت میں بے حساب ملے گی، کیسے؟ صحابہ نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا کوئی خوبصورت عورت تمہارے سامنے کھڑی ہو اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ اس عورت کو تکے، اس کو دیکھے، اس پر پاپ کی نظر ڈالے، اور یہ سوچ کر بندہ نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خوبصورت عورت اس کو دعوت نظارہ دے رہی ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو، بندہ اس نیت سے سر جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے، آقا فرماتے ہیں اسی وقت اللہ جنت نعیم کا اس کو بے حساب حقدار قرار دیتا، اس کے لیے جنت نعیم لکھ دی جاتی ہے، بے حساب لکھ دی جاتی، ادھر مرا ادھر اس کو جنت نعیم کی بشارت نصیب ہو۔ کس بنیاد پہ؟ صرف ایک عورت کو دیکھنے سے بچ گئے۔ توجہ کریں، یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے۔ ہم سوچتے ہیں اتنے 1000 بار درود شریف، اتنے بار کلمہ شریف، اتنے بار آیت کریمہ، اتنی بار سبحان اللہ، اتنی بار الحمدللہ، سب اپنی جگہ صحیح ہے، فضیلت اپنی جگہ، لیکن یاد رکھنا یہ سب نفل اعمال ہیں، گناہ سے بچنا فرض ہے، اور فرض پر جو اجر ہے وہ کسی اور پر نہیں۔ تو اسلام میں زیادہ گناہ سے بچنے کی اہمیت، آپ صدقہ 5 لاکھ روپیہ نہ دو کوئی بات نہیں، لیکن آپ حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حرام سے لاکھوں دینے سے بہتر ہے حلال سے 1 پیسہ دے دو، دونوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ بلکہ امام اہل سنت نے تو کیا خوبصورت بات سمجھائی، فرمایا حرام روپیے سے، حرام پیسے سے نیک کام کرنا ایسے ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا۔ اگر ناپاک کپڑا کوئی پیشاب ڈال کر کے دھلے تو ناپاک کپڑے کا حال کیا ہوگا؟ اس کی ناپاکی تو اور بڑھتی جائے گی نا، کیا ہوگا؟ تو ایسے ہی حرام پیسے سے اگر آپ نیاز کر رہے ہیں، حرام پیسے سے عمرہ کو جا رہے ہیں، حرام پیسے سے حج کر رہے ہیں، حرام پیسے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملنا ہے، تو آپ حرام کما کیوں رہے؟ خود کپڑے پہنو تو عبادت قبول نہیں، کھاؤ تو 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں، اللہ نہ کرے مر کے اسی کفن میں چلے گئے تو لعنتی ہے۔
وہی کفن جہنم کی آگ بن رہا ہے، جہنم کی چادر بن رہی ہے، پھر مسلمان تو کہاں ہے؟ تو بات کو دور نکل گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جہنم کے اندر مجرموں پر جہنم کی آگ کا گرم پانی ڈالا جائے، ان کے سروں میں سوراخ ہو جائیں گے، ان کے بھیجے بہنے لگیں گے، پگھلنے لگیں گے، پیروں پہ گریں گے، اور پھر کٹ کٹ کے ان کے پیٹ تک آئیں گے، اور وہ پیٹ کی آنتیں کٹ کٹ کے اس پانی سے گر کر زمین کی طرف آئے گی. یہ انجام ہے. یہ ایک عذاب ہے جہنم کا، پانی ڈالنے کا. اور اس کے علاوہ جہنم کے اتنے عذابات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ صحابہ روتے روتے ہچکیاں بنتی تھی، رونے لگتے تھے، آہو بکا کرنے لگتے تھے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بار فرماتے ہیں، اماں عائشہ پاک اس کی راوی ہے، فرماتی ہیں